ہم فارابی کی مثالی اسلامی ریاست پر گفتگو کریں گے۔ ابو نصر الفارابی تاریخ پیدائش 868 عیسوی اور وفات 950 عیسوی، یعنی مطلب یہ ہے کہ 10ویں صدی عیسوی میں یہ مفکر، سیاسی مفکر، دنیائے اسلام کا عظیم ترین سیاسی مفکر الفارابی پیدا ہوئے۔ نسلاً ترک تھے لیکن زندگی کا بیشتر حصہ دمشق میں گزارا اور قاہرہ میں وفات پائی۔ آپ ارسطو اور افلاطون کے خیالات سے متاثر تھے لیکن اپنا رستہ پیدا کیا، ان کے جو تخیلات تھے ان میں اضافہ کیا، اور اسی اعتبار سے اگر ارسطو کو استاذ اول کہا جاتا ہے تو فارابی کو استاذ ثانی کہا جاتا ہے، چونکہ اپنے زمانے میں یہ اتنے بڑے مفکر تھے اور بالخصوص دنیا اسلام کے پہلے سیاسی مفکر تھے۔ بعد میں اکثر جو فلاسفہ ہیں مسلمانوں کے، وہ ان کے خیالات سے متاثر ہوئے، مثلا ابن سینا، ابن رشد، ابن باجہ، یہ ساری شخصیات الفارابی ہی سے متاثر ہوئے تھے۔ تو اب صورت یہ ہے کہ انہوں نے سیاسی فلسفے سے متعلق یا ان کی جو مثالی ریاست ہے اس کے متعلق 3 کتابیں لکھی ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے۔ ایک تو ہے المدینۃ الفاضلہ، جس سے مراد یہ ہے کہ مثالی ریاست، دی آئیڈیل اسٹیٹ۔ دوسری ان کی کتاب ہے کتاب سیاست المدنیہ، یعنی ریاست میں حکومت کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے، دی گورنمنٹ آف دا اسٹیٹ۔ اور تیسری کتاب ہے کتاب تحصیل السعادت، یعنی مسرت یا خوشی کس طرح حاصل کی جائے، یعنی آن اٹیننگ ہیپینس۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ الفارابی کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اس کو خوشی کی تلاش ہے، مسرت یا سعادت کی تلاش۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے خوشی، مسلسل خوشی میں اس کی زندگی گزر جائے اور درد، تکلیف، رنج، الم، مصیبت سے دور رہے۔ خوشی کے متعلق دنیا میں آج تک فلاسفہ نے مختلف خیالات، مذاہب نے مختلف تصورات پیش کر رکھے ہیں۔ مثلا یونانیوں کا تصور یہ تھا کہ انسانی خوشی اسی دنیا میں حاصل ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ عیسائیت کا تصور یہ تھا کہ اس دنیا میں خوشی بالکل نہیں حاصل ہو سکتی، وہ صرف آخرت ہی میں حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن اسلام نے خوشی کا دوہرا تصور پیش کر رکھا ہے کہ اس دنیا میں بھی اس کی تحصیل کے لیے کوشش جاری رکھی جائے اور آخرت کے لیے، آخرت میں خوشی کی تحصیل کے لیے انسان کو تیار کیا جائے۔ یہ اسلامی تصور ہے خوشی کی تحصیل کے متعلق، جو کہ ایک طرح سے دوہرا تصور ہے کہ اس دنیا میں بھی سعادت نصیب ہو اور آئندہ آخرت کے لیے بھی سعادت حاصل کرنے کی تیاری کی جائے۔ تو اب یہ جو فارابی کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ حیوان مدنی ہے یا حیوان انسی ہے، یہ اکیلا نہیں رہ سکتا اور اپنے مقاصد جو ہیں اکیلے میں حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں رہے، اور معاشرے سے مراد یہ ہے کہ اس میں اگر آپ سیاسی، اس کی جب تک تنظیم نہیں ہوگی تو اس میں لا اینڈ آرڈر یا نظم و نسق نہیں آ سکتا۔ اس اعتبار سے فارابی کا قول ہے کہ انسان اکیلا خوشی حاصل نہیں کر سکتا، یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ رہے جو صحیح خوشی کی تحصیل میں ایک دوسرے کی مدد کریں، کیونکہ جو اشتراک ہے اس ہمارے سب میں وہ یہی ہے کہ خوشی کی تحصیل ہو اور ہمیں مصیبت اور غم سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ تو اب خوشی کی تحصیل کے لیے ریاست کا قیام ضروری ہو گیا، کیونکہ انسان اکیلا خوشی کو حاصل نہیں کر سکتا، اسے زندگی بسر کرنے کے لیے دوسرے انسانوں کی ضرورت ہے جو اس کی مدد کریں خوشی کی تحصیل میں۔ اب جو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ریاست 2 قسم کی ہے۔ فارابی کہتا ہے ایک تو وہ ریاست ہے جس کو ریاست کامل کہا جا سکتا ہے، پرفیکٹ اسٹیٹ، اور دوسری وہ ہے یا وہ ریاستیں ہیں جو کہ غیر کامل ہیں یا امپرفیکٹ اسٹیٹس۔ جو پرفیکٹ اسٹیٹ ہے وہ ان کے نزدیک، الفارابی کے نزدیک المدینۃ الفاضلہ ہے، یعنی ایسی ریاست جو کہ یعنی کامل ہو اور جو
مثالی ہو. تو اب صورت یہ آ جاتی ہے کہ جب وہ اس قسم کی تقسیم کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے صحیح خوشی یا مسرت کا حصول صرف مثالی ریاست ہی میں ممکن ہے، چونکہ مثالی ریاست ایک کامل ہے اور اس میں شہری ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ شر کا خاتمہ ہو اور خیر کو فروغ حاصل ہو. یہ اس کا بنیادی تصور ہے. اب آ جاتے ہیں ہم کہ اس میں فارابی کے تصور میں خدا کا کیا مقام ہے اور پھر ریاست کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے، آئیڈیل جو سٹیٹ ہے اس کے ذہن میں کس طرح بنتی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کے ہاں تصور جو تبارک تعالیٰ کا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے، وہ علت العلل کا تصور ہے. یعنی اللہ تعالیٰ علت العلل ہے، یعنی ہی از دا فائنل کاز. یعنی یہ اصل میں حاکم کل اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے ہے کہ وہ جتنے بھی اسباب ہیں ان کا سبب آخری ہے. یہ دراصل ارسطو کی عقلی دلیل ہے جس کو دلیل کونی کہتے ہیں. ارسطو نے خداوند تعالیٰ کے وجود کے متعلق 3 عقلی دلیلیں دے رکھی ہیں. ایک دلیل وجودی کہلاتی ہے، ایک دلیل کونی کہلاتی ہے، اور تیسری دلیل اس نے دے رکھی ہے جس کو کہتے ہیں دلیل غائی، اور ان کے انگریزی نام ہیں دی کاسمولوجیکل پروف فار دی ایگزسٹنس آف گاڈ، دی ٹیلیولوجیکل پروف فار دی ایگزسٹنس آف گاڈ، اور تیسرا ہے دی ٹیلیولوجیکل آنٹولوجیکل پروف فار دی ایگزسٹنس آف گاڈ. سو ٹیلیولوجیکل، آنٹولوجیکل اور کاسمولوجیکل یہ ان کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، اور عربی میں جو اصطلاحیں ہیں ان کی وہ ہے دلیل کونی، دلیل غائی اور دلیل وجودی. یہ دلیلیں ہیں خدا کے وجود، عقل نے، انسانی عقل نے جو دلائل پیش کر رکھے ہیں. بہرحال جہاں تک الفارابی کا تعلق ہے وہ دلیل کونی کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سارا جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا ریلیشن شپ ہے کہ ہاتھ اس لیے حرکت کر رہا ہے، انگلیاں حرکت کر رہی ہیں، قلم حرکت کر رہی ہے کیونکہ انگلیوں میں ہے، انگلیوں کو ذہن ڈکٹیٹ کر رہا ہے، ذہن کو عقل ڈکٹیٹ کر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ اسی طرح آپ پیچھے چلتے جاتے ہیں حتیٰ کہ آپ آخری جو سبب ہے اس تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کے نزدیک علت اولا ہے جو کسی علت کا معلول نہیں. ہی از دا فائنل کاز. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ فائنل کاز خداوند تعالیٰ ہے، یہ فلسفے کا اپروچ اس کی فلسفیانہ ہے، اور اس اعتبار سے وہ کہہ رہا ہے کہ کاملیت اور سعادت کی تحصیل کا اصلی طریقہ تو یہی ہے کہ انسان انفرادی طور پر اپنے اندر تخلق بے اخلاق اللہ کی صورت پیدا کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اخلاق ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو اپنے اندر سمو لے، یعنی وہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لے انفرادی طور پر جو اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں یا اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ انسان اخلاقی اور عقلی کاملیت حاصل کر لے، اور اخلاقی اور عقلی کاملیت اس کے نزدیک اکیلا انسان حاصل نہیں کر سکتا، اس کے لیے ریاست کا قیام بہت ضروری ہے. اب آ جاتے ہیں کہ ریاست اس کے نزدیک مثالی کون سی ہے. یہ تو مقصد ظاہر ہو گیا کہ انسان نے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام جو بنایا ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ تو سمجھ لیجئے حاکم کل ہے، اور اس کے بعد مثالی ریاست آ جاتی ہے. اور مثالی ریاست میں جس میں آپ کا مقصد جو خوشی کی تحصیل ہے، دوہرا مقصد اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ اتباع سنت، اتباع کہہ لیجئے شریعت ہی سے ہو سکتا ہے. اور شریعت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نافذ کردہ یا نازل کردہ براڈ پرنسپلز ہیں جس کی تعبیر کی ضرورت. لہذا تعبیر اس کی کون کرتا ہے؟ وہی امام یا وہی ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو کہ خدا سے جس کا قرب ہو، اور خدا کا قرب اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو پیغمبر ہو. تو اب اس کی مثالی ریاست کا جو کہہ لیجئے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، جو اس کا امام ہے یا قائد ہے، الفارابی کے نزدیک وہ صرف پیغمبر امام ہی ہو سکتا ہے. سو اس اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب کہ غزالی کے ہاں جو جن کو حاکم اول وہ کہتا ہے، وہ تصور ہی امام پیغمبر کا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ
وہ کیوں امام پیغمبر کیوں ہو تو تبھی وہ ریاست مثالی بنتی ہے، چونکہ پیغمبر میں یہ 4 خصوصیات ہوتی ہیں۔ کیا 4 خصوصیات ہیں؟ پہلی، اس طرح میں نے عرض کیا ہے، فکر کی پاکیزگی ہے یا تخیل کی پاکیزگی ہے، اور تخیل سے یہاں مراد الہیات ہے، یعنی الہیات سے مراد ہے خدا کی ذات کے بارے میں علم ہونا، اور خدا کی ذات کے بارے میں علم تو اسی شخصیت کو ہو سکتا ہے جس کو خدا کا قرب حاصل ہو، اور وہ پیغمبر ہے۔ دوسری خصوصیت الفارابی کے نزدیک جو اہم ہے وہ ہے اخلاق کی پاکیزگی، اور اس کے بعد تیسری چیز آ جاتی ہے دانش یا عقل کی پاکیزگی، اور چوتھی ہے عمل کی پاکیزگی۔ یہ 4 عناصر ہیں جو جن کا ایک طرح سے اجتماع ہو جاتا ہے پیغمبر امام میں: فکر کی پاکیزگی، اخلاق کی پاکیزگی، دانش کی پاکیزگی اور عمل کی پاکیزگی۔ یہ خصوصیتیں ایسے امام یا رابر میں جس میں یہ خصوصیتیں ہوں، اس کے پیچھے چلنے سے یا ایسے امام کی پیروی کرنے سے شہریوں کو دنیاوی اور دینوی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ پس فارابی کے نزدیک مثالی ریاست وہی ہے جس کا امام پیغمبر ہو، کیونکہ پیغمبر کو الہیات کے بارے میں خداوند تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اخلاق کی تربیت کے سلسلے میں وہ معلم ہے، معلم اخلاق ہے، قوانین الہی یا شریعت کے بارے میں وہ مجتہد ہے، مقلد نہیں۔ مجتہد سے مراد یہ ہے کہ وہ خود اس کی تعبیر کرتا ہے اور مقلد نہیں ہوتا، کسی کی تعبیر کو قبول نہیں کرتا۔ اور چوتھا کہ عمل میں وہ یکتا ہے۔ اب یہاں 3 چیزوں کا امتزاج کرتا ہے فارابی کہ پیغمبری، الہیات اور سیاست، یہ 3 چیزیں آپس میں اگر اکٹھی ہوں تو آئیڈیل سٹیٹ بنتی ہے۔ ایسے حاکم کی ریاست عادلانہ ہوتی ہے، یعنی انصاف کی حامل، معاشی انصاف، سماجی انصاف کی حامل وہی ریاست ہو سکتی ہے جس کی بنیاد قانون پر رکھی گئی ہو، اور مثالی ریاست میں قانون یعنی شریعت کی حاکمی ہے، جو وحی کے ذریعے حاصل کردہ مثالی قانونی اصول ہیں اور جن کی تعبیر پیغمبر امام بحیثیت مجتہد کرتا ہے۔ آپ اسی صورت میں دوہری خوشی حاصل کر سکتے ہیں جبکہ اس ریاست کے شہری ہوں۔ اب اس کے بعد جس طرح عام طور پر ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحیح خلفاء ہیں وہ علماء ہیں، اسی طرح الفارابی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح خلفاء جو ہیں وہ فلسفی ہیں، اور اس کا جواز یہ پیش کرتا ہے کہ فلسفے کی رہبری ہی میں انسان قانون شریعت کے مخفی معنی سمجھ سکتا ہے اور اس کی حکمت سے آگاہی حاصل کر سکتا ہے۔ اس اعتبار سے الفارابی کے نزدیک فلسفہ اور اسلامی فلسفہ کے علم سے واقفیت رکھنا مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب صورت یہ ہو گئی کہ حاکم اول الفارابی کے نزدیک پیغمبر، مجتہد اور امام ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ مفکر بھی ہے، اور مفکر سے مراد ایسا شخص ہے جس کے دینی عقائد کے بارے میں ایمان مضبوط ہو، یعنی یہ مفکر وہ فلسفی نہیں جو دہریہ فلسفی ہے۔ اسلامی فلسفی یا اسلامی فلاسفہ جو بھی ہو گزرے ہیں وہ اپنے یعنی ان فلسفے کی مدد سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی تشریح کر رکھی ہے۔ اس اعتبار سے صرف ایسا شخصی انسان کامل ہے جو یہ کوالٹیز رکھتا ہو، یعنی پیغمبر ہو، مجتہد ہو، امام ہو اور مفکر ہو، اور اسی شخص کے ذریعے باقی انسان جو ہیں وہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں یا خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب صورت یہ ہے کہ جس وقت ایک کامل ریاست میں شہری جو ہیں وہ خوشی کی تحصیل میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو یقینی امر ہے کہ ان میں ایک طرح سے ایک بانڈ ہے، ان میں سے ایک یعنی کہہ لیجیے احساس ہے، ایک یکجہتی ہے، ایک ہم آہنگی ہے، اور ہم آہنگی خواہ اسی اصول کے تحت ہے
کہ ہمارا مطمع نظر خوشی کی تحصیل ہے. خوشی کی تحصیل جو ہے وہ ایک قانون یا احکام الہی کے اعتبار سے ہے، اور احکام الہی کو سمجھنا اور اس کی تعبیر کرنا وقتاً فوقتاً ضروری ہے، اور اس کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے بجائے اس کے کہ مقلد انسان ہو. اب صورت یہ ہے کہ الغزالی الفارابی یہ فرماتے ہیں کہ مثالی ریاست کا قیام اب ممکن نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان تھے اور خاتم النبیین تھے. اس لیے اب دنیا اسلام میں یا ساری دنیا میں کہیں بھی مثالی حکومت جو ہے وہ قائم نہیں کی جا سکتی. باقی رہ جاتا ہے اگر مثالی حکومت نہ قائم ہو تو پھر غیر کامل ریاستیں ہی ہیں جن کو وہ ناقص ریاستیں کہتا ہے. اور فارابی ان ناقص ریاستوں کے لیے جاہلیہ کی اصطلاح استعمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جتنی بھی ناقص ریاستیں ہیں یہ سب کی سب ایک طرح سے جاہلیہ ریاستیں ہیں، اور جاہلیہ کی اصطلاح سے اس کی مراد ہے ایسی ریاستیں جن کے حاکم اور شہری خیر کی بجائے بحثیت مجموعی شر کی زندگی بسر کرتے ہوں اور شر کی زندگی گزارتے ہوں. یہ ہے ناقص ریاست کا تصور فارابی کے نزدیک. ناقص ریاستوں کے شہریوں کو علم نہیں ہوتا کہ حقیقی خوشی کیا ہے اور اس کے حصول کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، یا جن کو علم ہوتا ہے ان ناقص ریاستوں میں ایسے انسان بہت محدود اور بہت کم ہوتے ہیں، اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے چھپے رہیں، وہ سامنے نہیں آتے. اسی سبب ناقص ریاستوں میں آپ کو بدعنوانی نظر آتی ہے، شر کی طرف رجحان نظر آتا ہے خیر کی بجائے، اور شر کو ہی وہاں فروغ حاصل ہوتا ہے. تو اب اس کے بعد الفارابی کچھ یہ جو ریاستیں ہیں ناقص ریاستیں ہیں ان کی قسمیں گنواتا ہے. اس میں مثلا ذکر کرتا ہے المدینۃ الدروریہ. یہ اس وقت تو یہ ریاست اس قسم کی وجود میں نہیں تھی، یہ صرف قیاسی طور پر فارابی نے ان ریاستوں کے متعلق سوچا کہ ایسی ریاستیں ناقص ریاستیں ہوں گی. اور مدینۃ الدروریہ سے مراد یہ ہے جو کہ بیسک نیسیسٹیز کے پیچھے ریاست جو ہے اپنا وقت گزارے. یعنی مطلب یہ ہے، اور اس میں وہ آج کے اصطلاح میں وہ سوشلسٹ اسٹیٹ ہوگی، یا جس کو آپ فلاحی ریاست کہتے ہیں لیکن قطع نظر روحانیت کے، یعنی ایسی ریاستیں جن کے لیے جو مطمع نظر جو ہے جو وہ کوشش کر رہی ہیں حاصل کرنے کی وہ کیا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان، یعنی بود و باشت کا سامان. اور اس میں الفارابی شامل کر دیتا ہے نسل بڑھانے کا حق، بھئی یعنی بیویاں بھی ان کو ملیں، یعنی حق ان کو ہو حاصل کرنے کا تاکہ نسل آگے بڑھ سکے. یہ بھی ایک بنیادی ضروریت کے طور پر وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ جو ریاست یہ مدینۃ الدروریہ ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی سوشلسٹ اسٹیٹ ہے جو کہ مادی آسائشوں کے پیچھے سمجھتی ہے کہ اسی سے مسرت حاصل ہو جائے گی، اسی سے خوشی حاصل ہو جائے گی. ان کی ہاں خوشی کا تصور جو ہے وہ بقول الفارابی کامل تصور نہیں ہے. اس کے بعد دوسری قسم جو بیان کرتا ہے وہ مدینۃ النزلہ ہے. یہ نزلہ جو ہے اصطلاح اس کے معنی ہیں وائلڈ اسٹیٹ، یعنی بےہودہ، یا ایسی ریاست جس کا مقصد اولا، جہاں پر لوگوں کا مقصد اولا دولت حاصل کرنا ہے اور عیش پرستی ہے، قمار بازی. یہ وہ نقشہ ہے جو کہ کیپٹلسٹک ریاستوں کا ہے، یعنی جن کے ہاں سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ نافذ ہے. اس کے نزدیک نہ تو مدینۃ الدروریہ اور نہ ہی مدینۃ النزلہ ایسی ہیں، خواہ وہ سوشلسٹ اسٹیٹ ہو خواہ وہ کیپٹلسٹ اسٹیٹ ہو، جہاں پر مکمل خوشی حاصل ہو سکتی ہے انسان کو. تیسری ریاست کی جو قسم وہ بیان کرتا ہے وہ مدینۃ التغلب ہے، یعنی کشور کشائی کر کے دوسروں پر غلبہ حاصل کرنا، انہیں محکوم بنانا اور انہیں غلام بنانا. یہ امپیریل قسم کی اسٹیٹس ہیں، یا کولونیل ایمپائرز جنہوں نے بلڈ کیے، یا آمرانہ ریاستیں ہیں، یا فیشسٹ اسٹیٹس ہیں. تو وہ بیان کر رہا ہے آپ کے سامنے کہ یہ جو ناقص ریاستیں ہیں کیا کیا شکلیں اختیار کر سکتی ہیں، خواہ وہ دروریہ کی شکل ہو، خواہ وہ نزلہ کی شکل ہو، خواہ وہ تغلب کی شکل ہو. اسی میں آگے دو اور بھی قسمیں وہ بیان کرتا ہے. المدینۃ الخسیسہ، خسیس کہ میں نے آپ کو
علم ہے کہ یہاں ایک طرح سے کہہ لیجئے یعنی رذیل ترین جو ناقص ریاستیں ہیں ان میں المدینۃ الخصیصہ آ جاتی ہے اور المدینۃ الشہوہ آ جاتی ہے، یعنی جہاں پر جنسی خواہشات پوری کرنا، مادی خواہشات کے پیچھے بھاگنا اور پیسہ جو ہے وہ دوسروں کی فلاح کے لیے نہ استعمال کرنا، یعنی خساست کرنا، یعنی لوگوں میں یہ کوالٹیز جب آ جاتی ہیں تو پھر قدرتی بات ہے کہ وہاں ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ کرپشن ہوتی ہے، بدعنوانی ہوتی ہے، وہ ریاستیں ناقص ریاستیں ہیں۔ تو اب پھر اس کے بعد 3 ایسی ریاستیں گنواتے ہیں جو کہ گمراہ ریاستوں کی قسمیں ہیں، یعنی ان کے اصل جو تصورات ہیں، جو اصل نظریہ جس پر وہ ریاست قائم کی گئی اس سے وہ ہٹ گئیں اور ہٹ کے کسی اور طرف چلی گئیں۔ ان میں سے ایک تو ہے المدینۃ الفاسقہ، فاسق کی اصطلاح آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ ریاستیں ہیں جہاں جو حاکم ہیں وہ وعدے کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا، لیکن وہ وعدے پورے نہیں کیے جاتے۔ اس اعتبار سے یہ جو ریاست ہے مدینۃ الفاسقہ، اس میں سارا ریاست کے کاروبار کی بنیاد ہی جھوٹ اور دروغ گوئی پر چلتی ہے، اس کو مدینۃ الفاسقہ وہ کہتے ہیں۔ پھر ہے مدینۃ المتبادلہ، یعنی جو اپنی اصلی نظریاتی اساس کو چھوڑ کر کوئی اور متبادل اساس جو ہے وہ قبول کر لے، یہ بھی گمراہ ریاست کی ایک قسم ہے۔ تیسری جو ہے المدینۃ الضلہ، یہ وہ ریاست ہے، گمراہ ریاست جو اپنی نظریاتی اساس کو چھوڑ کے گمراہی کا رستہ اختیار کر لیتی ہے۔ تو اس میں جو عجیب و غریب نقطہ فارابی پیدا کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گمراہ ریاستیں تب وجود میں آتی ہیں جب لوگوں میں مذہبی طور پر منافقت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ باطل مذہبی نظریات اختیار کر لیتے ہیں، تب وہاں خود غرضی کا دورہ ہو جاتا ہے اور بدعنوانی کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن ہوتا اس کے برعکس۔ باطل جو نظریات ہیں وہ ان ریاستوں میں چھا جاتے ہیں اور اس اعتبار سے وہ گمراہی کا رستہ اختیار کرتی ہیں۔ یہ اب آ جاتے ہیں کہ الغزالی کے نزدیک، الفارابی کے نزدیک جو بھی ناقص ریاستیں ہیں ان میں سے کون سی ایسی ریاست ہے جو کہ آئیڈیل یا مثالی ریاست کے قریب ترین ہے؟ وہ بقول فارابی المدینۃ الجمعیہ ہے، یعنی جمہوری ریاست، جسے وہ مدینۃ الکرمہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ وہ ریاست ہے جہاں مساوات اور اخوت کا دورہ ہوتا ہے اور حکمران شہریوں کی اجازت سے حکومت کرتے ہیں، اور اگر صحیح جمہوری نظام نافذ ہو تو ہر شہری ایک دوسرے کی عزت افزائی میں اس کی مدد کرتا ہے، خواہ یہ عزت اور شوکت دولت کے بل بوتے پر ہو یا نیک نامی یا شہرت کے سبب یا علمی اور ادبی تخلیق یا عسکری فتوحات کی بنا پر۔ الفارابی کے نزدیک جو رسول اللہ کی آئیڈیل ریاست کے قریب ریاست آ سکتی ہے تو وہ جمہوری ریاست ہے، اور اسی سبب جو خلفائے راشدین کا دور ہے، یعنی 632 عیسوی سے لے کر 661 عیسوی تک کا دور، 31 سالہ دور، الفارابی کے نزدیک یہ جو اسلامی جمہوریت کا دور تھا، خلفائے راشدین کا دور تھا، یہ رسول اللہ کی جو آئیڈیل ریاست ہے، جو کہہ لیجئے مثالی ریاست ہے، اس کے قریب ترین تھا۔ اب آ جاتے ہیں کہ آئیڈیل ریاست جس میں کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا پیغمبر امام ہونا ضروری ہے، الفارابی کے نزدیک کیوں آئیڈیل ہے؟ رسول اللہ کا جو دور حکومت ہے یا دور امامت ہے، وہ الفارابی اس کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ ایک آئیڈیل، ایک مثالی، ایک ماڈل تھی جس کو چیز کرنا ہے اور جس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک وہی مملکت تھی جو فلاح و خیر کی مملکت تھی، اور اسی کے شہریوں کو وہ مکمل سعادت حاصل ہو سکی جو کہ ہم جس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ انہیں پیغمبر امام کی اطاعت کرتے تھے، انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی تھی، لہٰذا وہ سعادت پا گئے۔ ہم اس طرح کی سعادت نہیں پا سکتے چونکہ ہم ناقص ریاستوں میں آباد ہیں۔ تو اب صورت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نادر شخصیت کے تو کئی پہلو ہیں،
اور ان کا ذکر کرنے کے لیے تو بہت سارے لیکچروں کے سلسلے کی ضرورت ہے. یہاں میں صرف اس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ رسول اللہ کی جو تعلیمات ہیں بالخصوص جن کا تعلق سیاست سے ہے ان کو ہم مختصراً کس طرح بیان کر سکتے ہیں. پہلی چیز جس کو میں چاہوں گا کہ آپ نوٹ کریں وہ یہ تھی کہ انہوں نے حضور نے مسلمانوں کو یہ ترغیب دی کہ اگر ممکن ہو سکتا ہے تو اپنی ریاست بنائیں. یعنی آپ نے مکے سے جب ہجرت کر کے مدینہ وہ تشریف لائے تو اس میں یہ سمبالزم ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ریاست اگر بنانے کے قابل ہیں تو اپنی ریاست بنانے کی کوشش کریں. آپ نے دیکھا ہے پاکستان بھی اسی کا مظہر ہے. آپ نے دیکھا ہے اس وقت جو تحریک فلسطین میں چل رہی ہے یا جو تحریک سائپرس میں چل رہی ہے یا جو تحریک فلپینس میں چل رہی ہے، جہاں بھی مسلمان ہیں، خواہ وہ نسلی شکل اس تحریک نے اختیار کر لی ہو، لیکن مقصد ان کا یہی ہے کہ ہماری اپنی ریاست بنے. یہ مسلمان کی نہاد میں ہے، اس کے عقیدے کا ایک حصہ ہے کہ اس کی اپنی ریاست ہو. یہ پہلا اصول ہے جو رسول اللہ کی تعلیمات میں، سیاسی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ اشتراک ایمان کی بنیاد پر ملت کا قیام، یعنی اخوت، مساوات اور آزادی، مگر اشتراک ایمان کی بنیاد پر، اشتراک جغرافیہ یا اشتراک علاقہ، اشتراک زبان یا اشتراک نسل کی بنیاد پر نہیں، اشتراک ایمان کی بنیاد پر. یہ دوسرا سبق جو ہمیں ان کی سیاسی تعلیمات میں سے ملتا ہے. تیسری چیز کہ شہریوں کی روحانی، اخلاقی اور معاشرتی اصلاح اور تربیت کا انتظام، یہ ریاست کا فرض. اور چوتھا، غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ رواداری. یہ غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ رواداری کی کئی مثالیں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں سے ملتی ہیں. مثلا عیسائیوں کا ایک وفد آتا ہے، ان کو مسجد نبوی میں رسول اللہ ریسیو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ گفت و شنید ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری عبادت کا وقت آ گیا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ بھی تو ایک عبادت خانہ ہے، آپ اپنی عبادت یہاں کر لیں. اور وہ عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری عبادت جو ہے اس کے ساتھ موسیقی بھی ہوتی ہے، تو آپ کہیں اس پر اعتراض نہ کریں. تو وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ جس طرح اپنی آپ کا دل چاہے اس طرح آپ عبادت کر لیں، یہ بھی تو ایک عبادت خانہ ہے. تو یہ ان کی فراخ دلی تھی اور یہ ان کی رواداری تھی. یہ اس قسم کی مثالیں اور بھی کئی آپ کو ملتی ہیں کہ کس طرح کی رواداری جو ہے وہ ان سے رکھی جائے غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد جو سب سے بات اہم ہے وہ ہے سیاسی تنظیم. یہ رسول اللہ کی سیاسی تعلیمات میں ہمیں ملتی ہے بات کہ سیاسی تنظیم ضرور ہو، نظم و ضبط ہو، اور اس کے ساتھ ہی دفاع، ریاست کا دفاع. مدینہ کی دفاع کے سلسلے میں ہی ساری جو پہلی جنگیں لڑی گئیں تو مقصد یہی تھا کہ دفاع کو مقدم سمجھا جائے اور اس کو اہمیت حاصل ہو. پھر اس کے بعد اگلا نقطہ جو ہمیں ان کی تعلیمات میں سے ملتا ہے وہ ہے شورا کی فضیلت. اب آپ کو علم ہے کہ جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق تھا، انہیں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی. وہ تو پیغمبر امام تھے، انہیں خدا کا قرب حاصل تھا اور احکام الہی کی وہ خود تعبیر کرتے تھے، مجتہد تھے، انہیں کسی کے مشورے کی کیا ضرورت تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی انہوں نے بھی تعمیل کی، کیونکہ قرآن مجید میں مشاورت کی فضیلت کے سلسلے میں رسول اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ لوگوں سے، عام مسلمانوں سے امور ریاست کے بارے میں مشورہ کر لیا کریں، اور جب کوئی حتمی فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. تو مطلب یہ ہے کہ صرف اس میں یعنی مشورہ اس لیے کر لیتے تھے کہ شورا کی فضیلت ظاہر ہو جائے. اب میں 3 ڈاکومنٹس آپ کے سامنے مثال کے طور پر لوں گا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ رسول اللہ کی جو سیاسی تعلیمات ہیں وہ کیا تھیں اور کیوں الفارابی نے انہی کی بنا پر اس عہد کو ہمارا زرین عہد یا کہہ لیجئے مثالی ریاست اس کو کہا ہے. تو پہلا جو کہہ لیجئے ڈاکومنٹ ہے وہ میثاق مدینہ ہے. اس پر مجھے افسوس ہے کہ بہت کم غور کیا گیا ہے. یہ دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے، پہلا تحریری آئین ہے، اور اسے حضور نے خود تحریر کروایا اور اس کو نافذ کیا. اب میثاق مدینہ کے متعلق عموماً کہا جاتا ہے یہ اس وقت
ترتیب دیا گیا یا اس وقت نافذ کیا گیا، حضور جب مدینہ تشریف لائے اس کی تھوڑی مدت کے بعد یہ دستور نافذ کیا گیا۔ اس وقت ابھی غیر مسلموں سے جزیہ وصول کرنے کے احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری نہیں ہوئے تھے۔ تو اس مسودے کی، اس ڈاکومنٹس کی 47 دفعات ہیں، اور ان میں سے جو پہلا حصہ ہے اس کی 23 دفعات ہیں، اور ان 23 دفعات میں اشتراک ایمان کی بنیاد پر ایک ملت بنایا گیا ہے مہاجرین اور انصار کو۔ مہاجرین اور انصار کو ایک ملت بنایا گیا اشتراک ایمان کی بنیاد پر، اور یہ شقیں جو ہیں 23 شقیں جو ہیں اس مسودے کی وہ انہی سے متعلق ہیں۔ جو باقی 24 دفعات ہیں ان میں اہل اسلام اور یہود اور دیگر غیر مسلم اہلیان مدینہ کے باہمی تعلقات، حقوق اور فرائض کا تعین کیا گیا ہے۔ اگر یہ ڈاکومنٹ آپ دیکھیں اور بالخصوص یہ 24 دفعات آپ دیکھیں تو اس میں رسول اللہ نے کہہ لیجئے یہ جو غیر مسلم تھے وہاں پر اقلیتیں تھیں ان کے لیے اصطلاحیں جو استعمال کی ہوئی ہیں، 2 مسودوں میں 2 مختلف اصطلاحیں ہیں۔ ایک تو ہے امت مع المومنین، اور دوسری اصطلاح جو استعمال ہوئی ہے عربی متن میں وہ امت من المومنین ہے، کہ جو غیر مسلم ہیں وہ امت من المومنین ہیں اور یا امت مع المومنین ہیں۔ لیکن یہاں امت سے مراد وہ امت مذہبی اعتبار سے نہیں جو امت محمدیہ ہم جس کو کہتے ہیں، یہاں امت سے مراد جماعت یا قوم یا گروہ کے ہیں، یعنی ایز سٹیزنز they have been included، یعنی غیر مسلم جو ہیں انہیں برابری کا ایک طرح سے ان کو سلوک کیا گیا ہے، اور انہیں یعنی کہہ لیجئے قوم یا ملت کا حصہ قرار دیا گیا ہے، کہ وہ بھی یعنی مسلمانوں کی ملت تو ہو گئی نا اشتراک ایمان پر، لیکن غیر مسلم جو ہیں ان کی اشتراک وطنی کی بنیاد پر انہیں ملت کا حصہ قرار دیا گیا ہے یا قوم کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اس زمانے اس شقیں جو ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، یہ غیر مسلم اور مسلمان مدینے کی دفاع کے سلسلے میں، اور جنگی اخراجات بھی جو ہیں وہ برابر مسلمانوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ یہ مدینے کی دفاع کے سلسلے میں یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ اس طرح کا کیا گیا، اور یہی اس کی اہمیت ہے کہ اختلاف کی صورت میں اللہ اور رسول اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اس ڈاکومنٹ میں اللہ تعالیٰ کی پوزیشن تو اس وقت اس کی اہمیت ہوتی ہے جس وقت کوئی نزاع ہو، کوئی اختلاف ہو، تو پھر رسول اللہ جو فیصلہ کریں یا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا جائے وہ کیا جائے گا۔ اس میں یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ جہاں تک میثاق مدینہ کا تعلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اللہ کے قوانین کی حاکمیت سب سے مقدم رسول اللہ نے رکھی، اور پھر اس کے بعد اپنی شخصیت بحیثیت امام پیغمبر کے وہ حاکم کی اور ایک کہہ لیجئے مجتہد کی ہو گئی اس کی تعبیر کے سلسلے میں، پھر ساتھ مسلمانوں کو ایک قوم بنا دیا اور غیر مسلموں کو بھی اس قوم کا حصہ بنا دیا مذہبی رواداری کی بنیاد پر، اور پھر یہ کہا کہ دفعہ تم سب نے اپنے وطن کی یا اپنی اس سرزمین کی اکٹھے کرنی ہے۔ یہ ڈاکومنٹ ہے، اس کی اہمیت اس اعتبار سے دیکھنے کے لائق ہے کہ اس زمانے میں یہ بات کی بات ہے کہ اس میں یہودیوں نے سازشیں کیں اور پھر ان کے خلاف رسول اللہ کو ان کی عہد شکنی کی بنا پر ان کے خلاف جنگ کرنی پڑی، لیکن اصول جو ہے وہ یہی ہے، اسلامی ریاست کا یا جو مثالی اسلامی ریاست ہے اس کا اصول وہی ہے جو کہ رسول اللہ نے آپ کے سامنے یہ میثاق مدینہ میں متعین کر دیا۔ اب میثاق مدینہ کی جو خصوصیات ہیں وہ سری ایٹم میں آپ کے سامنے گنواتا ہوں، اگر آپ اس ڈاکومنٹ کو پڑھیں تو اس میں یہ چیزیں یہ پوائنٹس نظر آئیں گے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، دوسرا شریعت کے متعلق رسول اللہ کی حیثیت مجتہد کے طور پر، یعنی یہاں بھی یہ پوائنٹ یاد رکھیے، میں مجتہد اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ مقلد کی سینس نہ آئے، یہاں بھی آپ نے دیکھیے کہ کس طرح مجتہد کے طور پر ہی رسول اللہ نے یہ اصول وضع کر دیا کہ عدلیہ جو ہے وہ انتظامیہ سے علیحدہ رہے گی اور ہمیشہ علیحدہ ہوگی۔ تو اس علیحدگی کے سلسلے میں آپ کے سامنے مثال ہے معاذ کی، جب اس کو
یمن کا والی بنا کے رسول اللہ نے بھیجا، تو پوچھا اسے، یہ مشہور بات ہے، ان سے پوچھا کہ بھائی تم جب حاکم کے طور پر یا قاضی کے طور پر فیصلہ کرو گے تو کس طرح کرو گے؟ انہوں نے کہا جی کتاب کے، قرآن مجید کے تحت کروں گا۔ پھر پوچھا کہ اگر اس میں آپ کو رہبری نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ کہا رسول اللہ آپ کے جو سنت ہے اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پھر انہوں نے کہا اگر اس میں بھی آپ کو رہبری نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ذاتی رائے استعمال کروں گا۔ تو یعنی مطلب ہے کہ قیاس اور اجتہاد کی پوری اجازت، کتاب و سنت کے مسائل کے قیاس اور اجتہاد کی پوری اجازت دی گئی، اور اسی بنا پر یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اب یقینی امر ہے کہ جس وقت آپ اپنی ذاتی رائے سے مسائل حل کریں گے، یعنی جو بھی قوانین ہیں کہ مسائل حل کریں گے قانون کی روشنی میں، تو اس میں اختلاف ضرور آئے گا، ایک قاضی دوسرے قاضی سے اختلاف کرے گا، اس کا نقطہ نظر مختلف ہوگا۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ کی مشہور حدیث ہے کہ میری امت میں اختلاف رائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ سو آپ اس سے آپ کی یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ بھی نقطہ جو ہے وہ میثاق مدینہ میں آپ کو وضاحت کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا نقطہ اشتراک ایمان کی بنیاد پر ملت کا قیام۔ چوتھا غیر مسلموں کے ساتھ برابری کا سلوک۔ ان سے یہ وعدہ کیا گیا اسی میثاق مدینہ میں کہ آپ کی عبادت گاہوں کا تحفظ کیا جائے گا، اور آپ جو بھی مذہب ہوگا اس کی پیروی کی آپ کو اجازت ہوگی، چونکہ یہ اس کی بنیاد تھی اللہ تعالیٰ کا حکم لا اکراہ فی الدین، اس کی بنیاد پر۔ اور پھر سب سے زیادہ جس امر کو ترجیح دی گئی وہ مدینہ کی دفاع کی تھی۔ سب سے بڑی چیز جو ضروری ہے ایک ریاست کے لیے، سب سے اول چیز جو ہے وہ اس کی دفاع ہے، کہ اس پر حملہ آور نہ کوئی ہو، تاکہ آپ کا تحفظ، آپ کے نظریات کا تحفظ ممکن ہو سکے۔ اب اس کے بعد یہ تو تھا میثاق مدینہ کے متعلق جو کچھ میں نے آپ کو کہا۔ دوسرا جو مسودہ ہے وہ صلح حدیبیہ ہے، اور صلح حدیبیہ ایک ایسی مثال ہے رسول اللہ کی سیاسی فراست کی، سیاسی حکمت کی اور دور اندیشی کی، جو کہ اپنے طور پر ایک مثال ہے۔ اس میں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک چلے گئے، اور یہ مسودہ جو ہے یہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے لکھوایا گیا، اور اس میں یہ دیکھیے، غور کیجئے کہ جب رسول اللہ نے حضرت علی سے معاہدہ تحریر کرنے کے لیے کہا، انہیں کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے، تو اہل مکہ کے وکیل جو تھے سہیل بن عمر، اس نے کہا نہیں، ہم لفظ الرحمن الرحیم کے روادار نہیں، اس لیے اس کی بجائے باسم کا الہم لکھو۔ یہ کافروں کا طریقہ تھا لکھنے کا، کسی جب مسودہ لکھتے تھے تو باسم کا الہم لکھتے تھے، اور انہوں نے اعتراض کیا کہ نہیں، اس ڈاکومنٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم مت لکھو۔ تو رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ ایسے ہی لکھیے جیسے یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضور نے حضرت علی سے کہا کہ لکھیے کہ ھذا ما صلح علیہ محمد رسول اللہ و سہیل بن عمر، کہ یہ صلح ہے رسول اللہ، محمد رسول اللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان۔ تو اس پر بھی سہیل بن عمر نے اعتراض کیا اور حضرت علی سے کہا کہ قلم روک لیجئے، اور رسول اللہ سے مخاطب ہو کر بولے کہ اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو ہماری آپ کی جنگ و جدال کیوں رہتی، اس لیے صرف اپنا نام اور ولدیت تحریر فرمائیے۔ اس پر رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ لکھیے ھذا ما صلح علیہ محمد بن عبداللہ و سہیل بن عمر، اور اسی طرح لکھا گیا۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ باوجود اس کے کہ اصحابہ نے احتجاج کیا کہ جی یہ بڑی زیادتی ہے کہ یہ کفار جو ہیں یہ آپ سے یہ لکھوا رہے ہیں اور ہم کیوں اس طرح لکھ کے دیں، لیکن اب حضرت ابوبکر نے اعتراض کیا، حضرت عمر نے بھی اعتراض کیا، مگر حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ یہ ان کی فراست کی مثال ہے کہ کتنے پریگمیٹک تھے۔ یعنی آج کے زمانے میں جس وقت آپ اس قسم کے عمل کو دیکھتے ہیں تو اس کی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اس میں کتنی گہرائی تھی اور وہ کتنا آگے دیکھ سکتے تھے دوسروں سے۔ اس کے بعد تیسرا جو اہم چیز ہے رسول اللہ کی سیاسی تعلیمات میں، وہ ہے خطبات الوداع۔ یہ 3 خطبے ہیں، اور یہ 3 خطبے ارشاد فرمائے انہوں نے آخری حج کے موقع پر، اور ان میں اسلامی نقطہ نگاہ سے حقوق بشر کی وضاحت ہوتی ہے۔
یعنی اس سے پہلے کبھی دنیا میں حقوق بشر کی وضاحت نہیں کی گئی. اب آپ کو فنڈامنٹل رائٹس، ہیومن رائٹس، یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر اور مختلف جمہوری ممالک کے یعنی جو بنیادی حقوق ہیں ان کے متعلق شکیں ملتی ہیں، لیکن یہ پہلی بار یعنی دنیا میں حقوق بشر کی اس طرح سے وضاحت کی گئی. انسانی مساوات، انسانی جان کی حرمت، ادائے امانت، سود کی حرمت، جہلیت کے قتل و جراحات پر خط تنسیخ، شوہر و زوجہ کے باہمی حقوق کا تحفظ وغیرہ وغیرہ. یہ سارے آپ کو معلوم ہے کہ یہ خطبات الوداع جو ہیں ان کی نوعیت کیا ہے. سو یہ 3 ڈاکومنٹس ہیں جس کی بنیاد پر یعنی میثاق مدینہ، صلح حدیبیہ اور خطبات الوداع، یہ 3 ڈاکومنٹس ہیں جن کی ہم نے تو محدود رکھا ہے صرف ان 3 ڈاکومنٹس پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاسی تعلیمات ہیں ان کو ان 3 ڈاکومنٹس میں محدود رکھا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ انہی مسودوں یا انہی ڈاکومنٹس کی بنیاد پر الفارابی اس عہد کو یعنی مثالی عہد یا مثالی حکومت کہلاتا ہے. اس میں مختصراً آپ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ان تینوں ڈاکومنٹ سے رسول اللہ کی تعلیمات جو ہیں سیاسی نوعیت کی وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 اللہ کی حاکمیت کا اصول، نمبر 2 شورا کی اہمیت اور فضیلت، نمبر 3 شریعت کتاب و سنت کے مسائل قیاس و اجتہاد کی اجازت، نمبر 4 اشتراک ایمان کی بنیاد پر ملت کی تعمیر، 5 غیر مسلموں سے برابری کا سلوک اشتراک وطنی کی بنیاد پر، 6 حقوق بشر کا تحفظ، اور 7واں اگر یہی 6 جو اصول ہیں ہم ریاست میں اپنا لیں جس طرح کہ رسول اللہ نے ہمارے سامنے مثال پیش کی تو حقیقی سعادت حاصل ہو سکتی ہے. وہی حقیقی سعادت، دوہری سعادت کا جو تصور ہے، جو اسلام کا بنیادی تصور ہے الفارابی کے نزدیک، اس کی تحصیل ممکن ہے.